بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والثانی المصدر عوامل لفظیہ قیاسیہ کی بات شروع ہے. وہ کل 7 ہیں، یعنی 7 کلیاں ہیں کہ ان کا عمل بیان کیا جائے گا کہ اس کلی کے جتنے افراد ہیں ان سب کا یہی عمل ہے. جیسے کل آپ نے پڑھا کہ فعل یہ کلی ہے، تو جب آپ نے پڑھ لیا کہ ہر فعل اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، تو اب ضربہ ہو، نصرہ ہو، علمہ ہو، اکرمہ ہو، استخرجہ ہو، دحرجہ ہو، تدحرجہ ہو، احرنجمہ ہو، احمرہ ہو، کوئی بھی جزئی مثال لے لے تو وہ کیا کرے گا؟ فاعل کو ہے، مطلب ہے متعدی ہے تو مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. ان جڑا عنوان کوشش کری دی نا کہ گل نویں شروع ہوئے ٹل لائی دے بھی ایک گل دماغ بڑے تاکہ اگلے پھر سمجھ آؤ، اتھی ذرا زور لائی دے جی. ان 7 میں سے عوامل لفظیہ قیاسیہ جو 7 ہیں ان میں سے دوسرا ہے مصدر. ہاں جی، عوامل لفظیہ قیاسیہ میں سے دوسرا ہے مصدر. عوامل لفظیہ قیاسیہ سے دوسرا ہے مصدر. مصدر جانا بائی باب نہیں پڑھے انہوں دی مصدر ہیں نا، ثلاثی مجرد تو علاوہ باباں دے مصدراں دے وزن خاص نے، تے ثلاثی مجرد دے جڑی مصدراں نے او انہاں دے وزن خاص نہیں ہیں جی، مختلف وزناں تے ہوندیاں نے جی. بہت سارے تنوں پڑھایا ہے جی، گل سمجھیے. تو مصدر، ہر مصدر 22 بابوں میں سے کسی باب کی مصدر ہو، 22 یہ کلی ہے کہ مصدر عمل کرتی ہے. مصدر عمل کرتی ہے. کیا عمل کو تفصیل آگے آئے گی. تو اب اکرام ہو، ضرب ہو، نصر ہو، علم ہو، استخراج ہو، احرنجام ہو، تضارب ہو، ہیں جی، تصرف ہو، تصریف ہو، تو ساری یہ کیا کریں گی؟ عمل کریں گے. یہ قانون آ گیا. دوسرا ان 7 میں سے مصدر ہے، اور مصدر بھی عامل ہے. مصدر بھی مصدر کلی ہے کہ جزئی؟ کلی ہے جی. گل سمجھیے. اب پہلے مصدر کی تعریف کرنی ہے، مصدر کو مصدر کیوں کہتے ہیں، پھر بصریوں اور کوفیوں کا ایک اختلاف ہے وہ بیان ہوگا. گل سمجھیے. اس کے بعد آگے جا کر علم سے مسئلہ شروع ہوگا کہ مصدر کیا عمل کرتا ہے یا کرتی ہے، مذکرہ کو یا مؤنثہ کو جی. گل سمجھی. وہ عمل اگوں ہونا ہے، وچ ہور مسئلے نے ہوں جی. اور ثانی مصدر ہے، اور ثانی مصدر ہے، جی. اور ثانی مصدر ہے جی. وهو اسم حدث اشتق منه الفعل وإن بس ہو. تعریف کرتے ہیں مصدر کی، دھیان کرے جی. اجر کم نے کم کھانا ہے، اللہ کھانا، پینا، ہاتھ لانا، پھڑنا، رکھنا، ویکھنا، انو اسی آنے کم. عربی جنوں آندے نے حدث. کی آندے نے؟ تو سنو، مصدر کی تعریف کس کی؟ مصدر لو اے ضربن ذہن چ رکھو. ایک مثال طور پہ کون؟ لفظ ضربن مانے نہ کیے مارنا. یہ مارنا کیے حدث کیے. مصدر نام ہے حدث کا، ایسی حدث
جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں. مصدر نام ہے حدث کا. ضربن حدث ہے، ان کو فعل مشتق ہوں کہ نہیں؟ علم حدث ہے، جاننا اجی ہوں سمجھا ہے، اس سے فعل مشتق ہوتے ہیں کہ نہیں؟ ہر حدث، ہر جندے کولوں فعل مشتق ہون اونوں صرفی تے ناوی مصدر آندے نے. ہر وہ حدث جس سے مصدر نام ہے ایسی حدث کا جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں. ہاں جی، مصدر نام ہے ایسی حدث کا جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں. ایون حدث نہیں سمجھ آیا تو تعریف کو نہیں سمجھ آئے جی. حدث ہے مارنا، جاننا، یہ سارا حدث ہے جی. مصدر نام ہے حدث کا ایسی حدث جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں. آنکھو مصدر نام ہے حدث کا ایسے حدث ایسی حدث کہ جس سے فعل مشتق ہوتے ہوں. اور وہ مصدر نام ہے حدث کا ایسی حدث کہ مشتق ہوتے ہیں اس سے فعل. اور مصدر نام ہے ایسی حدث کا کہ مشتق ہوتے ہیں اس حدث سے فعل مجہول ہے، مشتق کیے جاتے ہیں تو اصل معنی کہتا ہے مشتق ہوتے ہیں جی. مشتق کیے جاتے ہیں بھی ٹھیک ہے جی. اور مصدر نام ہے حدث کا ایسی حدث کہ مشتق کیے جاتے ہیں اس سے فعل. آگے وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا لِصُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ فَيَكُونُ مَحَلًّا لَهُ. بس ایسی حدث جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں اس کو مصدر کہتے ہیں. ایسی حدث اس کو مصدر کیوں کہتے ہیں؟ مصدر صادر یصدر سے اسم ظرف ہے. مصدر صادر ہونے کی جگہ، نکلنے کی جگہ. تو ایسی حدث جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو حدث ہے علم، ضرب، شرف، ان سے فعل مشتق ہوتے ہیں. ان سے گویا یہ جگہ ہے جس سے فعل نکلتے ہیں. تو جس شے سے کوئی شے نکلے تو اس کو تو مصدر کہتے ہیں. اس کو تو جائے صدور نکلنے کی جگہ. تو چونکہ وہ حدث جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں اس حدث کو مصدر کیوں کہتے ہیں کہ اس حدث سے فعل نکلتے ہیں. تو جس سے کوئی شے نکلے وہ کیا ہوا؟ جائے صدور. عربی کے بنی اس لیے اس کو مصدر کہتے ہیں. ہاں جی، وہ حدث جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں اس کو مصدر اس لیے کہتے ہیں. اس حدث کو مصدر کیوں کہتے ہیں؟ اس حدث کو مصدر کیوں کہتے ہیں؟ تو اس حدث کو مصدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے فعل مشتق ہوتے ہیں، اس سے فعل نکلتے ہیں. تو جو نکلنے کی جگہ اس کو عربی میں مصدر کہتے ہیں. اس لیے حدث کو جس حدث سے علم، ضرب وغیرہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مصدر کہتے ہیں. مصدر کہتے ہیں. اکبر کیا کہتے ہیں کہ جس سے وہ حدث جس سے فعل مشتق ہوتے ہیں اس کو مصدر کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس سے فعل مشتق ہوتے ہیں اور گویا کہ یہ فعل ہے. حقیقت میں گویا کہ کیا ہوا جی؟ حقیقت میں فعلوں میں نکلنے کی جگہ ہے. تو یہ فعلوں کے نکلنے کی جگہ ہے. اس لیے عربی میں جہاں سے کوئی چیز نکلی اس کو مصدر کہتے ہیں. گل سمجھے؟ چونکہ فعلوں کے نکلنے کی یہ جگہ ہے
اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مصدر کہتے ہیں. جائے صدور، نکلنے کی جگہ. اور محض نام رکھا گیا اس حدث کا اور نام مصدر. مصدر کیوں؟ واسطے نکلنے فعلوں کے اس سے واسطے نکلنے کے اس سے بس ہو گئی حدث. بس ہو گئی حدث محل واسطے فعل کے اے اور معاذ نام رکھا گیا حدث کا مصدر، اس لیے واسطے نکلنے فعل کے اس سے واسطے نکلے فعل کے اس سے بس ہو گئی حدث. ہو گئی بس ہو گئی حدث محل محل واسطے فعل کے. محل واسطے فعل کے. جن کی پڑھنا کیسا ہے جی؟ اور محض نام رکھا گیا ہے اس حدث کا مصدر واسطے نکلنے فعلوں کے اس سے پس ہو گئی حدث محل واسطے فعل کے. چلو جی، ایک ہی آئی مصدر دی تعریف آئی تے وجہ تسمیہ. تعریف آئی تے اگر دو جی قال قال المصريون ان المصدر اصل اصل ٹھیک ہے نا، والفعل عطف اس کا مصدر تے والفعل فرع لس لاستقلاله بنفسه وعدم احتياجه الى الفعل بخلاف الفعل فانه اضافتی غير مستقل بنفسه ومحتاج الى الاسم بسو. بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے. تھوڑا جا مسئلہ پیچھے بھی گزرا شمع جی، بلکہ تفصیلی جی یہ دوبارہ اس وجہ آگے دھیان کرو. بصریوں اور کوفیوں کا آپس میں اختلاف ہے. بصری کوفی شہر نہیں مراد، نظریات. بے او جڑا سی نا ناف تے صرف دے پہلے امام جڑے مثلا بصرے وچ رہندے سن تے کچھ کوفے وچ، انہاں جڑے نظریات بنائے، قوانین بنائے، انہاں قوانین نو منن والیاں دا ساری پورا اس گروہ دا نام پھر بن گیا کی بصری نہیں. بس نسبت ہوئے تو پھر بصری ہوندا ہے. یہ صرفی نہ بھی ہون تے کیا کہتے ہیں بصری. سمجھائیے جی. تو دوجے پاسے کوفی ہو گئے جی. یہ مطلب ہے جی. ہاں تو بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے اس مسئلے میں کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، یا فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے. عمل کرنے وچ کندے وچ عمل کرنے وچ اصل گل ہے کہ عمل کرنے میں وہ فعل دا عمل پڑھ لیں، مصدر دا عمل بھی او یگوں آئے گا. پیچھے تعمیر چ پڑھے کو نویں گل نہیں، شمع جی پڑھے کہ مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے. پڑھے کو نہیں پڑھے جی، فعل اپنے مصدر اپنے فعل والا عمل کرتی ہے جی. لازمی ہے صرف فاعل کو رفع دے گی، متعدی ہے تو مفعول بے کو نصب دے گی. ساری گل پیچھے پڑھی یار. اچھا جی، تو بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے کہ عمل کرنے میں، کیا کرنے میں؟ عمل کرنے میں. اس میں تو کوئی اختلاف نہیں نا کہ مصدر مشتق من ہونے دے اعتبار نہ کون اصل ہے؟ مصدر ہے نا. مصدر ہے تو فعل بننا چبڑا ہو بھائی. مشتق من ہونے کے اعتبار سے اصل کون ہے؟ مصدر اصل ہے، فعل فرع ہے. یہ جو اختلاف ہے یہ عمل کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ کہ عمل کرنے میں فعل اصل ہے یا مصدر اصل ہے. اس میں بصریوں اور کوفیوں کا اختلاف ہے. بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے. ہاں جی. بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے. کوفیوں کا مذہب آگے آ رہا ہے جی. بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل اس کی فرع ہے. بس اب اس پر دلیلیں کن کی؟ بصریوں کی. دلیلیں یہ ہیں کہ مصدر جو ہے یہ مستقل بنفس ہی ہے. مصدر جو ہے یہ مستقل بنفس ہی ہے. مصدر مستقل بنفس ہی ہے. گل سمجھی کہ نہیں؟ اور فعل کی طرف یہ محتاج نہیں ہے. فعل کی طرف
مصدر اسم ہے کہ کوئی نہیں؟ اسم کون ہوتا جو اپنا معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوتا ہے، محتاج؟ یہ گل پہ دس دینا کہ مصدر جو ہے وہ مستقل بے نفس ہی ہے، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی کی محتاج اور فعل کی طرف محتاج نہیں ہے کہ اپنے معنی پر تب دلالت کرے گا کہ پہلے کوئی فعل ہو اس کے ساتھ۔ اکرام، عزت کرنا، یہ اس معنی پر دلالت کرنے کے لیے اکرامہ کا محتاج ہے؟ نہیں ہے جی۔ سمجھی کہ نہیں؟ یہ پہلی دلیل ہے۔ یہ کیا کہ اس پر دلیل کہ مصدر مستقل بنفس سے ہی ہے، یعنی اپنے معنی پر دلالت کرنے میں فعل کی طرف محتاج نہیں ہے۔ گل سمجھی؟ تو بصریوں کی 4 دلیلیں ہیں، ان میں سے یہ ایک دلیل ہے جی۔ چلو جی، کہا بصریوں نے بے شک مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، وجہ مستقل ہونے فعل مصدر کے بے نفس ہی اور بوجہ محتاج ہونے مصدر کے فعل کی طرف۔ کہا ہے بصریوں نے بے شک مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، بوجہ مستقل ہونے مصدر کے بنفس ہی اور بوجہ نامحتاج ہونے مصدر کے فعل کی طرف۔ چل ہوں کر مانا۔ اور کہا بصریوں نے بے شک مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، واسطے بوجہ واسطے مستقل ہونے مصدر کے بنفس ہی اور واسطے نامحتاج ہونے مصدر کے فعل کی طرف۔ اے پہلی دلیل ہے، پہلی برخلاف فعل کے۔ سننا، بصری کہتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ بے نفس ہی مستقل نہیں ہے، فعل بلکہ فعل اسم کا محتاج ہے، فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل بلکہ اسم کا محتاج ہے۔ فعل ہے تو دیکھو، مارا اس ایک مرد نے زمانہ گزشتہ میں، مثال کے طور پر یضربو، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد زمانہ حال یا استقبال میں۔ تو فعل کا معنی مرکب ہے 3 چیزوں سے، حدث، نسبت الی الفاعل، فاعل کیسے ہونی؟ اسم یا کم کیتا آگے جب تجھ کر دے پہ اسم ہوتا ہے، فاعل کیا ہوتا ہے؟ گل سمجھونی کہ فعل اسم کی طرف محتاج ہے جی۔ فاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے، اور وہ توجہ کرنی پڑتی ہے۔ تو فعل کا معنی مرکب ہے، حدث، مارا، مارتا ہے، مار تم، حدث نسبت الی الفاعل اور زمانہ، حدث فعل کا معنی مرکب ہے اس مجموعے سے، تو فعل اپنے معنی پر دلالت کرنے میں اسم کا محتاج ہوا کہ نہ ہوا؟ مصدر محتاج نہیں ہے فعل کی، کیا ہے؟ مصدر اسم میں نہ چھپڑا، اسم کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوتا ہے۔ تو فعل کا جو معنی کرتے ہیں نا، جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے، یعنی وہ مجموعے پر دلالت کرنے میں، سننا ہے، مجموعے پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج نہیں، لیکن جب کھولیں گے
تو فعل اصل میں تو وہ حدث ہے، لیکن وہ جو حدث ہے وہ فعل کے محتاج ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو فعل جو ہے وہ مستقل بے نفسی نہیں، اسم کا محتاج ہے، اور مصدر محتاج نہیں ہے۔ تو جو محتاج نہیں وہ اصل ہونا چاہیے، یا جو محتاج ہے وہ اصل ہونا چاہیے؟ لہذا مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے۔ تقریر کا ساری اس لیے کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے اور فعل فرع ہے، اس لیے کہ مصدر اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے، یعنی کہ فعل کی طرف کسی بھی چیز کی طرف محتاج نہیں ہوتی، اپنے معنی پر دلالت کرنے کے لیے کسی بھی چیز کی طرف محتاج نہیں ہوتی۔ اسم ہے نا، تو چبلات اسم دی کی شان ہے؟ اسم وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرے، مستقل ہوتا ہے جی۔ تو مصدر اسم ہے اور اسم وہ ہوتا ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہوتا ہے۔ شاباش۔ برخلاف فعل کے فعل جو ہے وہ اپنے معنی پر یعنی حدث پر، جی فعل اپنے معنی پر یعنی حدث پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں ہوتا، بلکہ اسم کا محتاج ہوتا ہے۔ یہ ان گل سمجھنے واسطے پہلے یہ سمجھنی کہ فعل کا معنی مرکب ہے، جن میں ایک نسبت الفاعل ہے۔ یہ نسبت الفاعل ایو فعل دی احتیاجی ہے، کندے وال؟ اسم وال۔ تے مصدر تے محتاج، پھر اصل کون ہو؟ جو محتاج ہے کہ محتاج نہیں؟ یہ دلیل ہے بصریوں کی کہ فعل مصدر اصل ہے اور فعل اس کی برخلاف فعل کے فعل افادہ فائدہ دینے میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ فعل نہیں مستقل بے نفس ہی اور محتاج ہے اسم کی طرف، کیونکہ فعل نہیں مستقل بنفس ہی اور محتاج ہے فعل اسم کی طرف۔ کیونکہ فعل نہیں مستقل بنفسی ہی اور محتاج ہے اسم کی طرف۔ حاشیے دے دیکھو، ایک دلیل اے میں نظر آ رہے، دوسری دلیل فعل کے مصدر کے اصل ہونے پر، کسی کو نہیں پتہ لگے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مصدر کا معنی مفہوم ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ حدث ہے، مارنا، کھانا، پینا، اور فعل کا مفہوم تین چیزیں ہیں، حدث، زمانہ، فاعل۔ تو ایک اصل ہوتا ہے اس سے جو مرکب ہوتا ہے، سمجھائیے؟ مرکب سے مفرد اصل ہے، کیونکہ ایک ہونا ہے تو تین بننے نا، گل سمجھی کہ نہیں؟ چلو جی گل سمجھی۔ اچھا جی، دو دلیلیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر مصدر فعل سے مشتق ہو اور فعل اصل ہو، اگر مصدر اصل ہو تو پھر مصدر کا مدلول فعل کے مدلول سے زیادہ ہونا چاہیے تھا۔ پھر حالانکہ اس طرح نہیں ہے، مصدر کا مدلول ایک ہے، حدث اور فعل کا مدلول تین چیزیں ہیں۔ کل سمجھیے؟ تیسری دلیل کس سے؟ اے شاباش، یہ پہلا مذہب آ گیا کیا کہ بصری کہتے ہیں مصدر فعل فرع ہے جی۔ عمل دی اس گل کو آ رہی ہے اصل کہ مشتق اور مشتق میں ہونے کے اعتبار سے ہے کہ بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل ہے، یعنی مصدر سے فعل بنتے ہیں۔ مصدر وہ عمل کا مسئلہ تو آگے آئے گا جی، اس میں اختلاف ہے کہ مصدر اصل ہے یعنی مصدر مشتق من ہو ہے اور فعل اس سے مشتق ہے۔ اگے بھائی وقال الكوفيون ان الفعل اصل والمصدر فرع لاعلال المصدر باعلاله وصحته بصحته ناو قام قياما وقاوم قواما وعلا قياما بقلب
वाव फीह या अन्नु अन लिकल बिल वाव अल्फिन फी अलिफन्नु अलिफन फी कामा वसहा और सहा वसहा कवामा किवामन किवामन लिसिखती कावमा कावमा। बस। कूफी कहते हैं कि फेल असल है और मस्दर फरा है। फेल फेल असल है और मस्दर फरा है। कूफी क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि फेल असल है और मस्दर फरा है। ये इनका दावा है। दलील सुनिए। दलील ये है कि मस्दर इलाल में कानून के जारी होने में और जारी ना होने में अपने फेल के ताबे है। अपने फेल के ताबे है। ये दलील है मिस्रियों की कि मस्दर अपने इलाल में अपने फेल के ताबे है। अगर फेल पर इलाल है तो मस्दर पर भी, अगर अजय परसों चौथ की गल मिसाल पड़ी, चूंकि काम पर कानून जारी है लिहाजा इसकी जो मस्दर है क़िवामन उस पर भी कानून जारी किया तो क़ियामन बन गया। और बा मुफाला कावामा में चूंकि कानून जारी नहीं है लिहाजा उसकी भी मस्दर क़िवामन है, उस पर कानून जारी पड़ी कि नहीं? परसों चौथ की गल है जी। तो चूंकि कानून जारी होने में मस्दर फेल के ताबे है तो पता चला कि फेल असल है और मस्दर उसकी फरा है। क्या क्या सूफी कहते हैं कि फेल असल है और मस्दर उसकी फरा है। इस पर दलील देते हैं कि एलान में यानी कानून जारी होने में या कानून जारी ना होने में मस्दर असल नहीं है बल्कि फेल असल है। अगर फेल पर कानून जारी होगा तो मस्दर पर भी जारी होगा और अगर फेल पर कानून जारी नहीं होगा तो मस्दर पर भी कानून जारी नहीं होगा जी। जैसे कामा इसमें कानून जारी है तो मस्दर में भी कानून जारी किया, वाव को या के साथ बदला तो कियामन हो गया। और कावमा इसमें कानून जारी नहीं है तो इसकी मस्दर में भी कानून जारी नहीं है, वो किवामन है। चलो गल समझिया। बिसरियों की और भी दलील है। दूसरी बिसरियों की दलील ये है कि मस्दर फेल की ताकीद बनती है। मफूल मुतलक हो मस्दर फेल की तो फेल मुअक्कद बनता है तो मुअक्कद असल होता है ताकीद से। दूसरी दलील कूफियों की ये है मफूल मुतलक है ना, तीन किस्म का होंगे। मफूल मुतलक ताकीदी, मफूल मुतलक नौई ते मफूल मुतलक अदबी। वो मसला हुण आ जाएगा अगली किताब जी शुरू होगी इंशाअल्लाह सारी तफसील नाल जी। ते उन्हां विच एक है कि मफूल मुतलक वो ताकीद बनता है तो मस्दर जो है वो ताकीद बनती है फेल की, तो फेल बन गया मुअक्कद। तो लिहाजा जो मुअक्कद होता है वो ताकीद की बनिस्बत असल होता है। ये दूसरी दलील है। किन की? तीसरी उनकी दलील है वो कहते हैं ये मस्दर बमाना मस्दर लफ्ज तो मस्दरुन है लेकिन मफअल है लेकिन है ये मफूल के माना में है। ये मस्दर बमाना मस्तूर वो कहते हैं जिस तरह मशरब बमाना मशरूब, मरकब बमाना मरकूब, इस तरह मस्दर बमाना मसदूर। तो क्या माना मसदूर का? निकाली गई। क्या माना? तो लिहाजा ये तो निकाली गई है किससे? फेल से। है मतलब है जी। जी तो सुनो भाई तीन दलील आ गई किन्ना दिया? कूफियों। मना करो जी। चले शाबाश। और कहा है कूफियून ने बेशक फेल असल है और मस्दर फरा है बाबा चलो जी बाबा मस्दर के एलाल के एलाल के साथ और बाबा मस्दर के सही होने के फेल की सेहत के साथ। ये फेल सही है तो मस्दर भी सही। और सही वो नहीं जो मशहूर मान है कानून ना लगना,
اگر فعل تے قانون جاری نہیں تے مصدر تے بھی نہیں تے جے فعل تے ہے تے مصدر سے بھی ہے مثال دیندے نے جیسے قام قیامن جیسے قام قیامن اور قام قیامن اور قام قیامن قانون لگایا گیا ہے قیامن پر قانون لگایا گیا ہے قیامن پر واؤ کو بدلنے کے ساتھ قیامن میں واؤ کو بدلنے کے ساتھ قیامن میں یا کے ساتھ ان واؤ بدلی نہیں یا نہ تو منع کرنا کیوں بقلب الواو فیہ جان کیوں باوجہ بدلنے واؤ کے الف قامہ میں کیونکہ قامہ دے وچ واؤ الف بنی ہے اس واسطے قیامن دے وچ واؤ یا بنی ہے نہیں سمجھ آئی اگے چلو اور ایویں اپنا اوعلا تے وصح اور صحیح ہے قوامن باوجہ صحیح ہونے قواما کے یہ صحیح صرف والا نہیں مراد بے قانون جاری نہیں ہوا یہ مطلب ہے چل بھائی اور کہا ہے کوفیوں نے بے شک فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے بوجہ مصدر کے اعلال کے فعل کے اعلال کے ساتھ اور صحیح ہے اور بوجہ صحیح ہونے مصدر کے فعل کی صحت کے ساتھ شاباش جیسے قاما قیامن اور قاوما قوامن قانون جاری کیا گیا ہے کہ یامن میں واؤ کے بدلنے کے ساتھ اس میں کس میں قوامن میں یا بجا بن گئی ہے جی یا بن گئی ہاں کیوں باوجہ واؤ کے بدلنے کے الف کے ساتھ کاما میں اساس کونی باوجہ واؤ کے بدلنے کے الف باوجہ واؤ کے بدلنے کے الف کاما میں کیونکہ کاما دے وچ الف بنے لہذا قوامن دے وچ واؤ یا بن گئی اور صحیح ہے کہ وامن واسطے صحیح ہونے کا وما کے چل پھر اور کہا ہے کوفیوں نے بے شک فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے باوجہ اعلال مصدر باوجہ مصدر کے اعلال کے مصدر کے اعلال کے فعل کے اعلال کے ساتھ اور باوجہ مصدر کی صحت کے مصدر کی صحت کے باوجہ مصدر کی صحت کے فعل کی صحت کے ساتھ جیسے قاما قیامن اور قواما یار بیماری یہ قواما با مفعول ہے یار قانون جاری کیا گیا ہے قیامن میں واؤ کے بدلنے کے ساتھ اس میں یا باوجہ واؤ کے بدلنے کے الف قاما میں اور صحیح ہے کہ وامن واسطے صحیح ہونے قواما کے